وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 یعنی 80 پر 5ویں آیت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قال، اللہ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے اور تیزی سے بڑھے، رب نے پوچھا اے موسیٰ اتنی تیزی سے کیوں آ رہے ہو؟ تم اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے آئے ان کو بھی چھوڑ کے تم آگے بڑھ گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میں اس لیے جلدی جلدی آ رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ پروردگار نے کہا کہ اے میرے موسیٰ، ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، تمہاری قوم کو ہم نے آزمایا ہے، من بعدک، تمہارے بعد، یعنی تم اپنی قوم کو چھوڑ کر ملک شام میں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہو یہاں پر، مگر جب تم چھوڑ کر نکلے تو تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی، آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے آپ کی قوم کو بہکا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، دھوکہ دے دیا، سامری کی باتوں میں آ گئے۔ سامری ایک شیطان صفت آدمی تھا، غلط راستے پہ لوگوں کو لے جانے میں اسے مزہ آتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا آدمی تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ میری قوم بھٹک گئی ہے، بہک گئی ہے، غلط راستے پہ آ گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا پارا چڑھ گیا، آپ کو جلال آ گیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کے پاس۔ جو ہی اللہ سے یہ بات سنی کہ اے موسیٰ تمہاری قوم بھٹک گئی، سامری اس آدمی نے آپ کی قوم کو راہ راستے ہٹا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام پلٹے، اپنی قوم کی طرف آئے، غضبان اسفاً۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت تھی کہ بڑے غضبناک تھے، آصفاً بڑے افسوس میں بھی ہو گئے، غصہ بھی آیا اپنی قوم پر، اور اپنی قوم پر انہیں بڑا ترس آیا، افسوس کرنے لگے کہ کیسے بد دماغ لوگ۔ پہلے غصہ اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، سامری کی باتوں میں آ گئے، اور پھر افسوس یہ ہوا کہ کتنے ناسمجھ لوگ ہیں، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی
یہ کہاوت انہی لوگوں پہ صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، حضر میں تھے، کئی دن رہے، رکھ کر ان کو سدھارتے رہے، سنبھالتے رہے، بتاتے رہے۔ چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو ایسی گڑبڑ ہو گئی، دین ہی سے ہٹ گئے، اسلام سے ہٹ گئے، ایمان سے ہٹ گئے، عقیدہ توحید سے ہٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے ہٹ گئے، تو غصہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور حالت غضب میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے۔ قال یا قومی، آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اے میری قوم، کیا ہو گیا تمہیں؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا؟ رب کا وعدہ تھا، میں گیا کیوں؟ تمہارے لیے احکام لے آؤں، رب کا پیغام لے آؤں، رب کی کتاب لے کر آؤں، تمہارے لیے نعمتیں لے کر آؤں۔ تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ کیا، کیا اس وعدے کا تم نے کوئی لحاظ نہیں رکھا؟ افطال علیکم العہد، کیا اتنی زیادہ مدت گزر گئی؟ کیا میں جا کے 10-12 سال ہو گئے؟ میں تو گیا 30 دن کے لیے، 10 دن اور بڑھ گئے، 40 دن میں آ گیا۔ اس چھوٹی سی مدت میں تم لوگ میرے بتائے ہوئے عقیدے سے منحرف ہو گئے۔ رب کی میں نے تم کو پہچان دی تھی، تم رب کی ذات و صفات سے بے خبر ہو گئے۔ افطال علیکم العہد، کیا مدت لمبی ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تمہاری یہ خواہش ہے، تم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ تم پر میرے رب کی طرف سے غضب اتر جائے؟ ان یحل علیکم، کہ اترے تمہارے اوپر غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب اتر جائے، یہ پسند ہے کیا تم کو؟ ارے اب تک تم رب کی نعمتوں میں ہو، رحمتوں میں ہو، مہربانیوں میں ہو، خدا کی کرم فرمانیوں میں ہو، کیا تمہارے دل میں یہ منشا ہے، یہ ارادہ ہے کہ رب کی ناراضگی تم سے ہو اور رب کا غضب تم پہ اتر پڑے؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا اس وعدے کو تم نے نبھایا نہیں۔ اخلفتم، تم نے خلاف ورزی کی، موعدی، میرے وعدے کی۔ میں نے تمہیں دین پر قائم رہنے کا حکم دیا، خدا کی عبادت میں لگے رہنے کا حکم دیا، مگر تم نے کیا کیا ہے کہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ بچھڑا، گائے کا بچہ۔ قالو، تو لوگ کہنے لگے، اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال، موسیٰ علیہ السلام کے تیور، یہ دیکھ کر لوگوں کو احساس ہوا، یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ واقعی ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، اے حضرت موسیٰ، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی جو کی ہے، یہ ہم نے بملکنا، اپنے اختیار سے کام نہیں کیا، ہم مجبور ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہم کو اس طرح غلط سبق پڑھایا گیا، ہم باتوں میں آ گئے، ہم نے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی ولنگنس سے یہ کام نہیں کیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، مگر ہمارے اوپر بوجھ رکھا گیا، من زینت القوم، اس قوم کے زیورات کا۔ زیور کس لیے پہنتے ہیں؟ زینت کے لیے۔ زیور زینت کے لیے پہنتے، زینت سجاوٹ، کہ سجے سجے نظر آئے،
شریعت مصطفی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد کے لیے زیور جائز نہیں، نہ سونے کا نہ چاندی کا۔ ہاں چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، عورت کے لیے جائز۔ تو یہ جو زیورات قوم بنی اسرائیل کو ملے، کیسے ملے؟ فرعونیوں سے مل گئے۔ فرعونیوں سے کیسے ملے؟ یہ قول تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا اپنی قوم کو کہ کل رات ہم کو نکلنا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل ہمارا تہوار ہے، ہماری عید ہے، زیور دو، یہ ایک دن پہن کر ہم واپس کر دیں گے۔ تو اس وقت فرعون کی قوم کی جو عورتیں تھیں، ان عورتوں کے دلوں میں بھی رحم آ گیا۔ خدا چاہے تو بدترین دشمن کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے۔ تو وہ زیورات لے کر بنی اسرائیل نکلے، بیچ میں دریا آ گیا، فرعون اور اس کے سارے ساتھی ڈوب مرے، اور یہ اس پار چلے گئے تو وہ زیورات انہی کے پاس رہ گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون کی عورتیں یا فرعون کے مرد بنی اسرائیل کو اپنے قیمتی زیور دے دیں، اس کا کون تصور کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جسے علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب وہ پانی میں ڈوب ڈوب کر مر گئے، ان کے جسم پانی کے اندر نہیں گئے، بلکہ ان کے جسم کو سمندر نے اٹھا کر پھینک دیا، آ کر ساحل پہ پڑ گئے۔ ساحل یعنی کنارہ، پانی کے باہر جو سوکھا حصہ ہے وہاں آ کر پڑ گئے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ بھاری بھاری زیور پہننے والے تھے۔ فرعون خود بھی اپنے جسم پہ کئی زیور رکھتا تھا، اور اس کے جتنے آئے تھے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کے لیے، ان کے بدن پہ بھی بھاری بھاری زیور تھے۔ تو جب سمندر میں مرے تو سمندر نے ان کو اٹھا کر پھینکا، آ کر جب پڑے تو ان کی ایک لاش آ کر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی، کھڑے ہو کر لاش پڑ گئی، مر گیا، مگر بھاری بھاری زیور ہے۔ تو اب وہ تو مر گئے، اب ان کی چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایک قسم کی جنگ تھی فرعونیوں اور موسویوں میں، فرعون کے ماننے والوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، وہ جو ہے ہار گئے، ایسے ہارے کہ مر بھی گئے۔ اب ان کے جو زیورات ہیں وہ مال غنیمت بن گئے۔ تو یہ ایک کے گلے سے خرید جانے کی ہمت نہیں تھی، بنی اسرائیل کو فرعون کے قریب جانے کی ہمت نہیں، مگر فرعون بے بس پڑا ہے، اور اس کے جتنے ساتھی آئے تھے سب کے سب بے بس پڑے ہیں، مر گئے۔ ہاتھوں میں زیور، کان میں زیور، ناک میں زیور، گلے میں زیور، انگلیوں میں زیور نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکالا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو غلام بن کر تھے تمام زیوروں کو نکال کر اپنے بدن پہ رکھ لیا۔ تو ان کے پاس زیورات تھے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اے حضرت موسیٰ، ہمارے اوپر زیوروں کا بوجھ رکھ دیا گیا، من زینت القوم، اس قوم کی زینت، وہ لوگ زینت کے لیے پہنتے تھے، تو اس کو ہم نے اپنا لیا، ہمارے ہاتھوں میں وہ چیزیں آ گئی۔ فَخَذَفْنَاهَا، ہم نے ان تمام زیورات کو اٹھا کر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو گئے، زیورات تھے، تو سامری نے کہا، بنی اسرائیل سے سامری نے کہا کہ تمہارے پاس زیورات ہیں،
ان زیورات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ سکتے۔ تمہارے گلے میں زیور ہے، انگلیوں میں زیور ہے، کانوں میں زیور ہے، ان زیورات کو جب تم نکال دو گے تب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی چاہت میں تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، کیا بات ہے؟ نہیں، سامری نے کہا کہ نہیں، اگر تم زیور اپنے بدن پہ رکھو گے تو کئی برس گزر جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر واپس آنا ہے تو ایک راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ پورے زیورات نکال۔ تو یہ سنتے ہی تمام لوگوں نے اپنے زیورات کو نکال کر رکھ دیا۔ ابھی سامری کا گیم نہیں شروع ہوا ہے، اس کی جو مکاری ہے اب شروع ہونے والی ہے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، سامری بھی اپنے زیور نکال کر پھینکا، میں بھی موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پورے زیور اس کے بدن کے ڈال دیا، سارے لوگ ڈال دیے تو زیورات اکٹھا ہو گئے۔ جب زیورات اکٹھا ہو گئے تو سامری نے ان زیورات کو پگھلایا۔ وہ بڑا کاریگر آدمی تھا، جب پگھلایا پورے زیور پگھل گئے تو ان زیورات پگھلے ہوئے زیوروں کو، یعنی وہ سونا پگھل گیا تو اس پگھلے ہوئے دھات کو لے کر اس نے ایک پتلا بنایا۔ کیا پتلا بنایا؟ عجل، گائے کا بچہ، یعنی بچھڑا بنایا۔ یعنی وہ سونا تو نرم ہو گیا اب جل کر، تو سونے سے ایک چہرہ، پیٹھ، 4 پاؤں بچھڑے کی شکل میں بنا کر رکھ دیا۔ رکھ کر فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، ان کے سامنے ایک بچھڑے کو نکال کر کھڑا کر دیا، زیورات سے بنایا۔ جسد، ایک جسم بنا دیا اس نے۔ یعنی تصویر 2 ہوتی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے جس میں جسم بھی نہیں ہوتا، یہ جو فوٹو ہے اس میں جسم کہاں ہوتا ہے، مگر پتلا جو ہے اس میں جسامت ہوتی ہے۔ تو یہ پتلا بنایا، لہو خوار، اس پتلے میں یہ مٹی کا پتلا نہیں، سونے کا، گولڈن پتلا، سونے کا پتلا، اور اس میں آواز نکلتی، ایسی آواز جس طرح کوئی گائے آواز نکالتی ہے، کوئی بیل آواز نکالتا ہے، ویسی آواز نکلتی تھی۔ وہ آواز کا راز یہ تھا کہ جب یہ لوگ سمندر پار کر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار تھے، اس گھوڑے کا ٹاپ زمین پہ لگا مٹی پر، تو چونکہ فرشتے کا اثر وہاں پہنچ گیا تو اس مٹی کو اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر چیک کیا کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں آواز آتی ہے، جس برتن میں ڈال دو آواز آتی ہے۔ تو اب یہ بچھڑا بنا کر، گائے کا بچہ بنا کر، سونے میں تمام زیوروں کو تپا کر پگھلا کر ایک پتلا بنا کر اس میں وہ مٹی ڈال دیا۔ اب مٹی جو ہی پڑی آواز آنے لگی، تو آواز آنے لگی تو فقالو، جب آواز آنے لگی تو لوگوں نے کہا، یعنی سامری کے بہکانے پر لوگوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا خدا، و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، فنسی، موسیٰ بھول گئے، ان کا خدا تو یہاں پہنچ گیا، مگر وہ بھول کر کہیں دور جا کر کوہ طور پہ کیا کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ سامری کی باتوں میں یہ ایسا جادو تھا کہ بڑے بڑے اس کی باتوں میں کیا ہو جاتے تھے، مگن ہو جاتے تھے، اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے تھے۔
تو ایسی ترکیب نکالی، پہلے کہا کہ یہ جو زیور ہیں ان کو زیور فرعونیوں سے ملے، فرعون کے جو لوگ مر کر دریا کے کنارے پڑے ان کے زیور آ گئے، بھاری بھاری زیور تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی سے لینا چاہتا ہے تو کیسے لیتا ہے، اور کسی کو دینا چاہتا ہے تو کیسے دے دیتا ہے۔ کبھی فرعون اور اس کے ساتھی یہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اس طرح بے بس پڑے رہیں گے، ہمارے زیور وہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام بنے ہوئے تھے وہ بڑی آزادی کے ساتھ نکالیں گے۔ نکالتے وہ 2-3 تماچے بھی لگائیں گے تو فرعون کچھ نہیں کر سکے۔ مشرکوں کے اندر ایک رسم ہے، جب مشرک میت کے دیدار کو جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں اپنے مرحوم کے دیدار کو تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، دیکھو وہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، اس کی نجات ہو گئی، چہرے پہ کیا رونق ہے دیکھیے، ایسی باتیں ہوتی۔ لیکن مشرکوں کے پاس کیا ہوتا، کوئی مردہ پڑا ہے میت، جا کر سیدھا اسے اتنے تماشے لگاتے ہیں، کیوں رے مرا، کیوں رے مرا، پوچھ کے مارتے اس کو، کیوں مر گیا، کیوں مر گیا۔ یہ کھٹتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، کیسا مرا تو یہ دستور ہے۔ تو وہ مشرکوں کا دستور ہے کہ زندگی میں تماچا مارتے تو ریاکشن ہوگا، اب مارے تو ریاکشن نہیں ہوا، مارے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ہو گئی اس کا احترام اسی طرح کرو جس طرح زندگی میں اس کا احترام کرتے تھے۔ اسی لیے بڑے احترام کے ساتھ اسے غسل دیتے ہیں اور اس کی شرمگاہ کو چھپا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا وقار، اس کی عزت باقی رہے، اور اسے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے جاتے ہیں، خبر میں بھی بڑی نزاکت کے ساتھ اتارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو زیور ملے تو اس نے یہ بتایا کہ یہ زیور بڑے منحوس ہیں، یہ زیور تمہارے بدن پہ رہیں گے تو موسیٰ نہیں آئیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ سب کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے، تو جب زیورات انہوں نے دے دیے تو اس نے ان کو زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑا، اس کی مورتی بنا کر اس میں وہ مٹی ڈال کر آواز آنے لگی تو کہنے لگا، ایک کو کہا، ایک سے دوسرے تیسرے تک بات پھیل گئی، ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہی ہے تمہارا خدا، تمہارا معبود، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے۔ فنسیہ، موسیٰ تو بھول گئے، یعنی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں بچھڑے کا روپ لے کر، مگر وہ بھول کر اللہ کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ اب یہی اللہ کہنے لگا، یہی ہے تمہارا معبود، لگے عبادت کرنے کے لیے، آئے ہمارے معبود ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے خالق، میری یہ ضرورت پوری کر دے، میری یہ، کس سے بول رہے ہیں؟ اسے، اور اسے کیا مان رہے ہیں؟ اللہ ہی تصور کر رہے ہیں، اسی کو خدا مان لیا۔ تو یہ پریشانی چل رہی تھی۔ واقعہ اور بھی باقی ہے، چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے درس حدیث کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی، یہ جو صحاح ستہ ہیں، 6 زیادہ صحیح کتابیں، معتبر کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، تو ان میں ترمذی اس کا درجہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دی، وہ بہترین تحفہ، وہ افضل تحفہ کیا ہے؟ ادب حسن، یعنی اچھا ادب۔ اس حدیث کے ذریعے ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اور وہ ادب کیسا رہے؟ بہترین ادب رہے، سلیقہ سکھاؤ، کسی سے ملنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، چلنے کا سلیقہ، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ سلوک کرنے کا سلیقہ، یہ ہے ادب۔ یہ ایک ادب ہے احترام کرنا، یہ ادب کا معنی ہے۔ اور اسی طرح ادب کا معنی ہے کسی چیز کو سلیقے کے ساتھ انجام دینا۔ تو بہترین ادب تم سکھا دو اپنے بچے کو، تو تم نے بچے کو اتنا بہترین تحفہ دے دیا کہ اس سے بہتر تحفہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ادب نہ سکھائے تو بیٹا بدتمیز ہو جائے گا، بدتمیز ہو کر لوگوں میں ذلیل و رسوا بنے گا، تو اس کا ذمہ دار کون؟ باپ ہی تو ذمہ دار ہے۔ بچپن ہی میں بیٹے کی تربیت کر دیتا اور اسے اچھے آداب سکھا دیتا تو بچہ نہ بدتمیز بنتا نہ بدمعاش بنتا۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کے راوی ہیں امام طبرانی۔ امام طبرانی کی کتاب ہے معجم، المعجم، اس میں یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من لم یکن فیہ واحدۃ منہن، تین ایسی برائیاں ہیں کہ جس شخص میں ان تین برائیوں میں سے ایک برائی بھی نہیں ہے، من لم یکن فیہ واحدۃ منہن، ان تینوں میں سے ایک بھی برائی نہیں ہے، فإن اللہ یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ما سوا ذلک لمن یشاء، تو ان تین برائیوں کے علاوہ جو برائیاں ہوں گی ان برائیوں کو اللہ معاف کر دے گا، مگر تین برائیاں ایسی ہیں جن کی معافی نہیں ہوگی۔ پہلی برائی کیا ہے؟ شرک، جو شرک سے بچ گیا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مرتے دم تک توحید پر قائم رہا، اللہ کے ایک ہونے پر اسے یقین رہا، معبود میرا ایک ہے، تو ایسا شخص جو مرتے وقت مشرک نہیں رہا، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کر رہا، اسی یقین پر کہ میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اسی عقیدے پر کوئی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وہ جادوگر نہیں ہے، جادوگروں کے پیچھے بھاگنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جو جادوگر نہیں اور جادو سے اسے نفرت کی جادوگروں کے پیچھے نہیں جاتا ہو، تو ایسا آدمی بھی مغفرت کے قابل ہے، اور ایسے آدمی کے لیے ہی جنت ہے، کیونکہ جادو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو جادو ناپسند ہے، جادوگر ناپسند ہے، اس کے پیچھے تم جا کر اس سے فریاد کرو گے تو تم بھی ناپسند ہو جاؤ گے۔ تو پہلی برائی کیا ہے؟ شرک، شرک سے جو پاک ہو گیا، اور دوسری برائی جادو، یہ جادوگر سے بھی دور رہتا ہے تو اس کی بھی مغفرت۔ اور تیسرا کون ہے؟ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَىٰ أَخِيهِ، جو اپنے بھائی کا کینہ دل میں نہیں رکھتا، مسلمان کی طرف سے کینہ نہیں، مسلمان کتنا بھی برا کرے یہ سوچ کر دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے کہ چلو وہ کچھ بھی کر لے، آخر وہ میرے نبی کا امتی ہے، مسلمان ہے، یہ کہہ کر اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں جس کے اندر ہوں گی کہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان ہے، اور پھر
جادو سے دور ہے، پھر اس کا سینہ صاف ہے، اس میں کینہ نہیں ہے، تو ایسا شخص اس کی ضرور مغفرت ہوگی اور یہ جنتی بنے گا۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں جادوگروں کے فتنے سے بچا لے، جادوگر سے کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں نوبت نہ آئے۔ اے اللہ جادو سے ہمیں اس طرح محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر نماز روزے کی پابندی قائم کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔